ایک چور چوری کے لیے جب اس نے دیکھا کہ کوئی گھر نہیں مل رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں مسجد میں چوری کر لیتا ہوں۔ اس دن اس نے دیکھا کہ کوئی گھر کھلا ہوا نہیں، کسی گھر میں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو سوچا کہ چلو آج مسجد میں چوری کر لیتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہو گیا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تلاش کرو جو ہماری مملکت میں سب سے زیادہ نیک آدمی ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہو اور عبادت کرنے والا ہو، ایسے شخص کو پکڑ کر لاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر سکوں۔ یہ آدمی جیسے ہی مسجد میں گیا، اتفاق سے جامع مسجد بادشاہ نے بنائی ہوئی تھی، بادشاہ کا حکم ملتے ہی وزیر نے مسجد کے چاروں طرف اپنی پولیس سپاہی پھیلا دیے کہ رات میں دیکھنا کون کون آتا۔ اب یہ چور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو باہر سے انہوں نے پہرے کو سخت کر دیا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور وزیر کو اطلاع کی۔ وزیر نے حکم بھیجا کہ باہر مسجد میں تالا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ میں خود آؤں گا اور اس سے ملوں گا۔ صبح سے پہلے تہجد کے وقت ہی وزیر پہنچا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب چور نے دیکھا کہ یہاں وزیر بھی ہے اور سپاہی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے، تو اس نے فوراً نیت باندھی بچنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے پکڑ کر نہ لے جائیں، ان کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں چور ہوں، تو نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سلام پھیرے تو دیکھے کہ سپاہی منتظر بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی نماز کے لیے آیا ہے، بلکہ خاموش بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ سلام پھیرے، پھر سوچے کہ اب باہر کیسے جاؤں، یہ تو سپاہی بیٹھے ہیں، کہیں باہر نکلوں تو گرفتار نہ کر لے، پھر اٹھے اور پھر نیت باندھ لے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ فجر کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہوئی ہے، نماز میں بھی شامل ہو گیا۔ نماز کے بعد پھر اس نے نیت باندھ لی، لیکن سپاہی ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جب سورج خوب اوپر نکل گیا تو اس نے سوچا اب پکڑیں یا کچھ کریں۔ ساری رات تو ملیا میٹ کر دی، چوری کے لیے آیا تھا، چوری ہی نہیں ہوئی، تو سوچا کہ کچھ بھی ہو باہر نکلتا ہوں۔ جیسے ہی باہر نکلا سپاہیوں نے گھیر لی۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو، کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ اگر چوری کے لیے ہوتا تو پھر یہ مجھے جیل لے جاتے، بادشاہ کا حکم تو کچھ اور ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا معاملہ، ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوری یا ڈکیتی نکل آئی ہو۔ اب کیا کر سکتا تھا؟ دربار لگا، بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے تم ساری رات عبادت کرتے رہے، میری کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جگہ تمہیں بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دل ہی دل میں، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے تیرے گھر میں داخل ہوا تھا، عبادت مقصود نہیں تھی، جان بچانے کے لیے ڈھکوسلا کیا اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، تو اس اداکاری پر آپ نے اتنا انعام فرمایا ہے، اگر میں سچ مچ آپ کے آگے سر رکھ دوں تو آپ کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر کوئی اللہ کے آگے جھکے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔